السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکتاں عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں تمام علماء کی، عوام کی رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ آج میں حاضر آیا ہوں 10ویں دن مسئلہ مسائل کی کڑی لے کر کے۔ یہ مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ سود لینا اور دینا کیسا ہے، شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس تعلق سے پہلے قرآن پاک کی آیت سے، بعد میں حدیث پاک سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 275 اور 276 نمبر کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے کہ سود کا کیا حکم ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ یہ پوری آیت ہے اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، چاہے پیسہ دے کر کے یا پیسہ لے کر کے سود کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ انسان جس کو آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یعنی قیامت کے دن وہ انسان سود کھانے والا، چاہے دے کر کھائے چاہے لے کر کھائے، یعنی پیسہ دیا اور زیادہ پیسہ لیا، یا پیسہ لیا اور لے کے سود کھا کے بیٹھ گیا، تو سود کا پیسہ کھانے والا دے کر یا لے کر کے جس حالت میں بھی سود کا پیسہ کھائے، تو قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ جیسے اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہو یا کوئی جن سوار ہو گیا ہو، اور لڑکھڑاتا گرتا پڑتا وہ آئے گا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں ہوگا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ حالانکہ یہ آیت کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی، لیکن میرے دوستو ساتھیوں، جب آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا حکم جو ہوتا ہے اور جو احکام کی آیتیں ہوتی ہیں وہ ایک خاص کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ سارے مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ احکام ہم پر اور آپ پر سب کے اوپر لاگو ہوگا۔ سود کے تعلق سے اللہ نے یہ چیزیں منع فرما دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ بیع کی، انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہے، یعنی خرید و فروخت بھی تو سود ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو، یعنی بیع کو، تجارت کو جو سود کہتے ہیں، تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ حلال ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ایک بیع ہے، ایک سود ہے، سود ہی کی طرح ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تجارت سود نہیں ہے، تجارت حلال شے ہے، حلال چیز ہے، اور حرام کیا سود کو، میں نے تو حرام کیا سود کو، تو ان لوگ سود لیتے ہو اور سود کے بدلے مقابلے میں جواب دیتے ہو کہ خرید و فروخت کرنا اور تجارت کرنا بھی سود کی طرح ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یعنی جو سود کھانے والا آدمی ہے، جب وہ قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان قیامت کی طرف چلے گا تو ایسے گرتا پڑتا آئے گا کہ جیسے کسی شیطان یا جن نے اس کے اوپر سواری حاصل کر لی ہو، کوئی شیطان یا جن سوار ہو گیا ہو اس کے اوپر، اور دیوانہ ہو کر گرتے پڑتے وہ جنون کے سبب گرتا پڑتا آئے گا قیامت کے میدان میں، اور وہ اپنے جنون کے سبب آسانی سے چل نہیں پائے گا۔ یعنی ایسا وہ ہو جائے گا کہ ان کو ہوش و حواس ہی نہیں رہے گا اور آسانی سے وہ چل نہیں پائے گا۔ مٹاتا ہے اللہ پاک سود کو، یعنی اللہ نے پھر جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سود کی بڑھوتری دیتا ہوں یا سود کا حکم دیتا ہوں، سود کی چھوٹ دیتا ہوں۔ میری طرف سے سود کا چھوٹ نہیں ہے، میری طرف سے حلال وہ چیز ہے جو تجارت ہے، جو خرید و فروخت ہے جائز طریقے پر، وہ چیز جائز ہے۔ جبکہ تم کہتے ہو کہ یہ بھی سود ہے، تو اللہ نے جواب دیا نہیں، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا اور بڑا گنہگار۔ اللہ کی ناشکری کرنے والا اور گنہگار اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ
اگر سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس سے بالکل بچنا چاہیے، یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ کسی حال میں سود لینا اور دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حدیث پاک میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 609 پر یہ حدیث پاک ہے، کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4244 4245۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی کو خیبر کا عامل بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر جیتنے کے بعد وہاں کا عامل، وہاں کا دیکھ ریکھ کرنے والا ایک صحابی رسول کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں دیکھ ریکھ کریے، وہاں پہ رہیے۔ تو جب وہ کچھ دن کے بعد واپس تشریف لائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، تو بہت عمدہ قسم کے کھجور لے کر حضور کی خدمت میں تحفہ لے کر حاضر ہوئے، ہدیہ لے کے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہیں؟ اتنا ہی عمدہ سب کھجوریں ہیں؟ تو اس عامل نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم خیبر کی ساری کھجوریں تو ایسی نہیں ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم 2 کلو خراب کھجور دے کر کے 1 کلو بڑھیا کھجور لے لیتے ہیں، یا 3 کلو دے کر کے 2 کلو لے لیتے ہیں۔ تو رسول کریم نے فرمایا، ایسا نہ کرو کیونکہ یہ سود ہے، اور ان گھٹیا کھجوروں کو اگر ایسا کرنا ہے، تم کو اچھی چیز حاصل کرنی ہے تو ایسا کرو کہ ان گھٹیا کھجوروں کو، جو خراب کھجوریں ہیں، ان کو پہلے بیچ دو۔ بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے اس پیسے سے کھجوروں کو خریدو، جو بھی تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی صورت میں کھجور کے خرید و فروخت کھجور کے ذریعے کی گئی، یعنی ایک چیز کے بدلے ایک چیز خریدی گئی جو سود کے حکم میں ہوتا ہے، جو سود کے حکم میں آتا ہے، اور اس لیے رسول کریم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ تو جب چیز کے بدلے چیز لی گئی تو یہ سود کے حکم میں ہے، تو اسی طرح پیسے کے بدلے جب پیسہ دیا جاتا ہے، پیسے کے بدلے پیسہ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی سود کے حکم میں آتا ہے۔ دوستوں آگے فرماتے ہیں، دوسری جائز ترکیب یہ بتا دی کہ اپنے کھجور کو پہلے پیسے سے بیچ دو، جو پیسہ ملے اس پیسے سے دوسرا کھجور خریدو، اپنی طبیعت کے مطابق بڑھیا سے بڑھیا کھجور خرید لو، تاکہ اس کا حکم جو ہو وہ سود کا حکم نہ ہو، وہ جائز طریقہ ہو جائے۔ میرے دوسری ساتھیوں، اخیر میں فرماتے ہیں کہ سودی مال کو گھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو برکت سے خالی فرما دیتا ہے جو لوگ سود اور لیتے اور دیتے ہیں، اور صدقہ کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں اللہ رب العزت برکت فرماتا ہے، زیادہ دولت بنتی ہے، اور صدقہ کرنے والا تنگ دست نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس صدقہ کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن سود دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار بھی ہیں، اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسے توبہ کر لیں، کیونکہ سود لینا اور دینا دونوں ناجائز و حرام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو جلد سے جلد توبہ کر لیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے اور یہ برکت بھی دے کہ ہم کو کبھی سود لینے اور دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما کر ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور اپنی رحمت و نور کی بارشوں میں ہمیں اپنے سائے میں ہمیں زندگی گزارنے کا توفیق بخشے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے، ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی اور گھروں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بات اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔